رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ یہاں پہ شہید ثانی کی یہ عبارت ہے کہ وعلم ان تخصیص النقص بفعل المثلث لا یظہر لہ نقطۃ، ظاہر یظہر ہوتا ہے یظہر ہوتا ہے، لا یظہر لہ نقطہ۔ اچھا، یہاں پہ جو شہید ثانی ہیں وہ شہید اول کی ایک عبارت کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اشکال کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، تخصیص النقص بفعل المثلث، کہ شہید اول نے جو نقص کو خاص کر دیا ہے کس کے ساتھ جی، مثلث کے فعل کے ساتھ۔ اور اوپر عبارت میں انہوں نے یوں فرمایا کہ لو وجدت العین ناقصۃ بفعل المثلث، تو کہتے ہیں کہ حکم تو سب کا ایک ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ میرے نظریے کے مطابق یہ جو عین ہے اس کے اندر نقص پیدا ہوا خود مثلث کے فعل سے، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے وہ کسی اجنبی کے فعل سے، یا جو ہے وہ من آفت سماویہ۔ تینوں کا حکم کیا ہے کہ جب وہ عین واپس لے گا تو اس کا نقص بھی کیا لے گا، بالنسبت کیا لے گا، واپس لے گا۔ اس کی وجہ شہید ثانی کے مطابق کیا تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ گویا کہ فسخ ہو گیا، ٹھیک ہے، لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخ رجوع كل عوض الى صاحبه او بدله، یہ اوپر کیا بات کی تھی کہ عقد معاوضہ جب فسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، تو پھر جو بھی عوض ہے، عوض اور معوض، وہ اپنے مالک کے پاس کیا واپس چلا جاتا ہے۔ اچھا، عوض اگر صحیح سالم ہو تو وہ واپس چلا جائے گا، اگر صحیح سالم نہ ہو تو بدل ہی، اس کا بدل کیا واپس جائے گا۔ تو ابھی یہاں پہ جو نقص ہے، تو نقص کا بدل کیا ہوتا ہے کہ وہی نقص کا کیا ہے، عرش لے لینا۔ تو یہ عرش کیا بنتا ہے، اس کا بدل بنتا ہے، تو یہ بھی کیا جائے گا، واپس جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا ہے کہ بھئی معاملہ جب فسخ ہو گیا تو چیزیں واپس جانی ہیں۔ اب وہ چیز چاہے جو ہے وہ نقص اس کے اندر پیدا ہوا ہو فعل مثلث سے، یا جو ہے وہ اجنبی کے فعل سے، یا آفات سماوی کے طور پہ اس کے اندر نقص آ گیا ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اس کا بدل کیا اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ عقد معاوضہ گویا کہ یہاں پہ فسخ ہو گیا جب اس کے اوپر پابندی لگی، اور روایت نے یہ کہا کہ بھئی جس کا عین موجود ہے وہ اپنا عین اٹھا کے نکل پڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے عوض دیا نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، لہٰذا معاملہ کیا ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا سارے کے سارے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ تو لہٰذا ان کی دلیل کے مطابق جو ہے وہ جب عوض واپس آنا ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو اب عوض کے اندر یہ فرق نہیں ہوگا کہ نقص کس نے پیدا کیا، جس نے بھی پیدا کیا ہو اس کا ہمیں کیا دینا ہے، عرش دینا ہے۔ لیکن شہید اول نے کہا کہ اگر یہ نقص مثلث کے فعل سے ہو تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پھر مثلث کے فعل کے نقص کو کیا ہے لینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن مثلث کے علاوہ جو باقی نقص ہے اس میں واپس لینے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ گویا وہ فعل مثلث کسی چیز سے احتراز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ ہاں، یعنی مثلث کے فعل کی تخصیص کی وجہ کیا بنتی ہے، نہیں معلوم۔ اگر ان کی کوئی وجہ ہے تو وہ اسی وجہ سے کیا انہوں نے ذکر کیا نا، ٹھیک ہے جی۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ دو نظریات ہمارے پاس موجود ہیں، ایک نظریہ مشہور کا ہے اور ایک نظریہ کیا ہے، غیر مشہور کا ہے۔ مشہور کا نظریہ کیا ہے، تفریق کا نظریہ، فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ آفت سماوی کی وجہ سے نقص پیدا ہو تو وہ واپس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر فعل اجنبی سے، اگر فعل اجنبی سے نقص پیدا ہو تو وہ کیا، رجع الی النقص یا ضرب بالنقص، جو ان کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضرب بالنقص جو ہے وہ اذا کان یحدث من اللہ تعالی، تو کیا ہے وہ فلا یرجع، تو وہ کیا اس میں رجوع نہیں کر سکتا، اور اگر وہ نقص کس کی طرف سے ہو، اجنبی کی طرف سے، اس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ تفریق ہے۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہو گیا، مشہور کا نظریہ ہو گیا، لیکن مصنف کا اپنا نظریہ کیا ہے کہ سارے برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، کہ ضرب بالنقص سے کہ وہ نقص کو واپس لے گا، چاہے وہ نقص کس کی وجہ سے ہو، فعل مثلث سے ہو، فعل اجنبی سے ہو، یا من اللہ تعالی ہو۔ اب یہ دو نظریہ ہو گئے نا، مشہور کا اور مصنف کا۔ مصنف سے مراد کیا ہے، شہید ثانی، شہید ثانی کا اور مشہور کا نظریہ ہو گیا۔ اب شہید اول سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا تو وہ مشہور نظریہ کے قائل ہوں گے یا کس کے قائل ہوں گے، یہی جو شہید ثانی کے نظریہ اس کے قائل ہوں گے۔ اگر تو وہ مشہور کے نظریے کے مطابق ہیں تو پھر یہ جو مثلث کا جو نقص ہے، یا تو یہ وہ اللہ کی طرف سے جو نقص پیدا ہو رہا ہے اس کے مساوی ہے، اس کے مساوی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہ بندہ رجوع نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے نا۔ یا تو جو ہے یہ جو مثلث کا فعل ہے، فعل کی وجہ سے جو نقص پیدا ہوا ہے، یہ کس کے مساوی ہوگا، اجنبی کے جو فعل کی وجہ سے نقص ہے اس کا کیا ہوگا، مساوی ہوگا، لہٰذا یہ بندہ کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ ٹوٹل تین چیزیں ہیں نا،
لیکن مشہور نے دو چیزوں کا ذکر کیا نا، صحیح بات ہے، ایک اجنبی کا اور ایک کس کا ذکر کیا، ما یحدث من اللہ تعالیٰ۔ جی اب یہ جو مفلس کا ہے یہ کس کے ساتھ ملاق ہے؟ کیا یہ اجنبی والے حکم کے ساتھ ہے یا یہ جو اللہ کی طرف نقص ہے اس کے ساتھ ملاق ہے؟ ٹھیک ہے، دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں نا، اگر یہ اللہ والے نقص کی جو اللہ کی طرف سے نقص آ رہا ہے اس کے یہ مساوی ہو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ کہ رجوع کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو رجوع کا حق نہیں ہے تو پھر شہید اول کے اوپر کیا اعتراض آئے گا کہ پھر انہوں نے تو کیا لکھا ہے، رجوع کرے گا نا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے مطابق جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، اجنبی کی جانب، ہاں اجنبی کی طرف پلٹے گا، تو اگر اجنبی کی طرف پلٹے تو پھر بھی اعتراض آئے گا کہ پھر انہوں نے مفلس کی تخصیص کیوں کی ہے، بفعل المفلس والاجنبی بھی پھر لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں کیا آتا ہے، اشکال آتا ہے، تو یہ تینوں مراد تھیں تو بس یوں کہتے ہیں، ہاں اگر ان کے مطابق جو ہے وہ یہ شہید مشہور والا نظریہ نہیں ہے، ان کے مطابق جو ہے شہید ثانی والا نظریہ ہے کہ تمام میں کیا ہے، برابر ہے، تمام میں برابر کیا مطلب کہ تمام میں جو ہے وہ نقص کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو پھر یہ اعتراض ہے کہ پھر مفلس کا کیوں ذکر کیا فقط، واضح؟ تو یہ یعنی یہ چیزیں لکھنے کے لیے، اس کی شرح کے لیے آپ سب سے پہلے جو دو چیزوں کا فرق ہے نا، اجنبی کی طرف سے جو نقص آتا ہے اور جو ما یحدث من اللہ ہے، ان میں آپ غیر مشہور کا نظریہ پہلے لکھیں گے، غیر مشہور نہیں، مشہور کا نظریہ پہلے لکھیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے شہید ثانی کا نظریہ جو کہ غیر مشہور ہے وہ لکھیں گے، جس کو انہوں نے اقوا کہا تھا، اوپر ان کا آتا ہے نا فل اقوا انہ کذالک، یہ تعبیر آپ کو یاد ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انہوں نے اقوا کیا کہا تھا کہ یہ بھی ایسی ہے، ایسے کیا مطلب کہ وہ نقص کی طرف کیا کرے گا، رجوع کرے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ثانی کے نزدیک مطلق کرنا نہیں پڑ سکتا ہے، یہ اسباب ثلاثہ میں سے کسی بھی سبب ہاں رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہی نہیں آئے گی شہید ثانی کے نزدیک۔ اب جو ہے وہ یہ عبارت یہاں پہ آ جائے گی کہ وَعْلَمْ أَنَّ تَخْصِيصَ النَّقْصِ بِفِعْلِ مُفَلَّسٍ لَا يَظْهَرُ لَهُ نُقْطَہ، تو اس کا نقطہ کیوں نہیں واضح، کہ تخصیص کیوں کی ہے، وجہ تخصیص واضح کیوں نہیں ہے، لِأَنَّهُ إِمَّا مُسَاوٍ، کیونکہ یہ جو فعل مفلس ہے یہ حکم کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے یہ مساوی ہوگا اس کے کہ لما یحدث من اللہ تعالیٰ کہ جو نقص اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، یا جو ہے یہ حکم کے اعتبار سے اس کے مساوی ہوگا کہ لما یحدث من الاجنبی، کب علی تقدیر الفرق، علی تقدیر الفرق کا کیا مطلب ہے، اس کو کیا وہ پوچھیں گے کہ آپ اس کو بیان کریں، تقدیر فرق کا کیا مطلب ہے، دونوں ذریعے جو ہے اس کا نہیں تقدیر فرق ہے، آپ کہیں گے کہ یہ مشہور کے نظریے کے مطابق فرق ہے، کس میں فرق ہے کہ ما یحدث من اللہ میں رجوع نہیں کر سکتا، یہ دونوں ذریعے اور ٹھیک ہے، نقص کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اور جو ما یحدث من الاجنبی ہے اس میں کیا ہے وہ نقص کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یہ تفریق ہے، فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس فرق کو مانیں، یعنی اعلیٰ تقدیر الفرق کا کیا مطلب ہے کہ لو کان شہید الاول یقول بالفرق کالمشہور، کہ اگر شہید اول اسی فرق کے قائل ہیں جیسا کہ مشہور ہے، تو پھر ان کے اوپر کیا اعتراض آئے گا کہ یا تو فعل مفلس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو نقص پیدا ہوتا ہے اس کے مساوی ہے، اگر اس کے مساوی ہے تو پھر یہاں پہ کیا کہنا چاہیے تھا، اعتراض کیا آئے گا کہ لا یرجع بالنقص، کہ وہ نقص کی طرف رجوع نہ کرے، جبکہ یہاں پہ کیا لکھا ہے انہوں نے کہ ضرب بالنقص، کہ وہ کیا ہے نقص کی طرف رجوع کرے گا، یہ اعتراض آ جائے گا، اور اگر وہ اجنبی کے طرح ہو فعل مفلس تو پھر حکم کیا بننا چاہیے کہ رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھا نشید اول نے رجوع کرنا چاہیے، تو لیکن پھر اشکال کیا آئے گا کہ پھر مفلس کی فقط بات کیوں لکھی، اجنبی کی بات کیوں نہیں لکھی، نہیں فقط فعل مفلس کی بات کیوں کی ہے، فعل مفلس والاجنبی بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تفصیل سے کہیں، اس تفصیل لفظ استعمال نہیں کریں گے، اس کے لیے کہیں گے کہ لماذا، یعنی لماذا ما ذکر فعل الاجنبی، فعل اجنبی کو کیوں ذکر کیا، ولماذا خصص الحکم بالمفلس، یوں کر کے کہ مفلس کے ساتھ حکم کو کیوں خاص کر دیا، جبکہ یہی حکم کس کا تھا، اجنبی والا بھی تھا، ہاں جی، اس کو اگر بٹھائیں گے، یہ بار بار تاکید کر رہا ہوں، ہاں اگر میری باری ہوتی پیپر بنانے کی تو یہ سوال میں ضرور دیتا، ٹھیک ہے، اللہ تقدیر فرق کے، اچھا، او حکم الجمیع سواء علی القول القوی، علی القول القوی سے کیا مراد ہے، شہید ثانی کا اپنا قول جو مشہور کے مقابلے میں ہے، تو یہ پھر دو سوال ہوتے ہیں کہ اعلیٰ تقدیر الفرق سے کیا مراد ہے اور قول قوی سے کیا ہے، کیا مراد ہے، تو آپ کیا کہیں گے، قول قوی کیا ہے کہ حکم الجمیع سواء، حکم الجمیع سے کیا مراد ہے،
الجمی میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ جمی میں تین چیزیں آ جائیں گی، تین چیزیں آ جائیں گی، تینوں کی تینوں چیزیں رجوع کہا ہاں تین ہی چیزیں، جمی میں تینوں چیزیں کون سی آتی ہیں کہ النقص اما بفعل المفلس او من اللہ تعالی اللہ تعالی او من الاجنبی او من الاجنبی، اور تینوں کا حکم برابر کیسے ہے؟ ای لہو حق الرجوع الی ہاں اللہ۔ حق الرجوع الی النقص سے، یہ کیا ہو جائے گا؟ تینوں کا حکم برابر ہو جائے گا۔ تو اگر تینوں کا حکم کیا ہے برابر ہو جائے تو پھر سوال یہی رہے گا کہ لماذا خصص هذا الرجوع بفعل المفلس، کہ اس رجوع کو مفلس کے فعل کے ساتھ کیوں خاص کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یعنی نتیجہ کیا نکال رہے ہیں شہید ثانی کہ چاہے مشہور کے نظریے کو مانیں یا قول قوی کو مانیں، دونوں صورتوں میں تخصیص نقص کا کوئی نقطہ آپ کے لیے واضح نہیں ہے کہ یہ نقص کوئی تخصیص نقص بفعل المفلس کا نقطہ آپ کے لیے کیا واضح نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا مباحثہ کریں گے، دقت کریں گے اس کے اوپر، اس کو لکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے آپ لکھتے ہیں۔ اچھا آگے جو ہے وہ ایک اور بحث آ رہی ہے کہ ولا يقبل اقرارہ فی حال تفلیس بعین لتعلق حق الغرماء، یہاں پہ بحث یہ ہے کتاب الحجر میں آئے گی کہ جب کسی کے اوپر پابندی لگتی ہے تو اب وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ اپنی چیزیں بیچ دے، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز کیا کسی سے خرید لے اور اس کی قیمت ادا کرے، اسے کیا کہتے ہیں کہ انشاء وہ نہیں کر سکتا، انشاء التملیک کیا ہے وہ نہیں کر سکتا، یہ اس کی پر کیا ہوتی ہے پابندی ہوتی ہے۔ حجر کا مطلب ہی ہے یہ پابندی ہوتی ہے انشاء کی۔ اچھا انشاء کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، اقرار کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اقرار کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان اقرار کرتا ہے کہ میرے پاس یہ جو چیز ہے یہ میری نہیں ہے، فلاں بندے کی ہے، ٹھیک ہے، یا یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے میری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اقرار ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس سے خرید رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کیا اس سے بیچ رہا ہوں، انشاء نہیں کر رہا، سیدھا سیدھا کیا دعویٰ کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ یہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ میری ہے، یا جو کہتا ہے کہ میری چیز ہے وہ کیا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، کہ عقلاء جو اقرار کرتے ہیں نا یہ دوسروں کے مال میں جو اقرار کرتے ہیں کہ اس کا مال میرا ہو گیا تو اس کو نہیں مانا جائے گا، یہ کوئی گواہی شواہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے گواہی دے دی اور مان لیا، یہ گواہی کی طرح کہاں پہ ہے جب یہ اپنے مال کے بارے میں اقرار کرے، یہ کہ یہ جو میرے پاس مال پڑا ہوا ہے یہ کس کا ہے جی، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ہے، تو اگلا بندہ رسول خدا کی حدیث کے اوپر عمل کرے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میرا ہے، تو وہ اسی چیز کیا لے لے، کیونکہ کسی کا اقرار کرنا اعلیٰ انفسہم یعنی اپنے برخلاف، اپنے نقصان میں، وہ اس کا کیا ہوتا ہے نافذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ بحث فقہا کے درمیان کیا ہے، یہ بحث ہے کہ ایک بندے کے اوپر جب پابندی لگ گئی کہ وہ انشاء نہیں کر سکتا، تو چلے انشاء تو نہیں کر سکتا، کیا یہ اقرار کر سکتا ہے یا اقرار نہیں کر سکتا، یہ کیا بحث ہے۔ اچھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو گاڑی کھڑی ہے، میرے جو گھر میں یہ سامان پڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں بیچ رہا ہوں کسی کو، انشاء نہیں کر سکتا، کیا وہ اقرار کر سکتا ہے کہ یہ جو عین ہے یہ دوسرے بندے کی ہے، یہ اقرار کب کرے، حجر کے بعد کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شہید اول کا جو نظریہ ہے اور شہید ثانی منی کے ساتھ ہیں کہ اگر تو یہ اقرار کس کا کرتا ہے، عین خارجی کا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے کرنا کیا جائز نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی اس کے پاس عین موجود ہیں وہ اس کی اپنی نہیں رہی ابھی، ٹھیک ہے، اپنی نہیں رہی، بلکہ اس کے اوپر کس کا حق ہے، غرماء کا حق ہے، جن لوگوں نے اس کو دین دیا تھا، قرض دیا تھا، ان کا حق ہے۔ تو گویا کہ اس کی پاس جو اعیان ہیں وہ لیست الاعیان لہو، اس کے لیے ہے ہی نہیں، جب اس کے لیے نہیں ہے تو یہ جو اقرار کر رہا ہے وہ اپنے مال میں کر ہی نہیں رہا، وہ غیر کے مال میں کر رہا ہے، اور غیر کے مال میں جو اقرار کرنا ہے وہ نافذ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ نظریہ۔ لیکن ایک اور یہاں پہ بحث ہے، انہوں نے کہا کہ وہ عین کا اقرار نہ کرے، دین کا اقرار کرے، ٹھیک ہے، دین کیسے کہتے ہیں، المال الکلی ثابت فی الذمہ، وہ یہ نہ کہے کہ یہ والی عین جو ہے دوسرے بندے کی ہے، وہ کہے کہ میں نے اس بندے کا جو ہے وہ موبائل دینا ہے، موبائل خارجی کی بات نہیں کی کہ یہ والا موبائل اس کا دینا ہے، کلی فی الذمہ کا کہ میرے ذمے پہ ہے اس کا جو ہے موبائل دینا ہے، یا خصوصاً پیسوں میں تو کلی فی الذمہ ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والا اقرار نافذ ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ شہید اول کہتے ہیں کہ جو دین کا اقرار ہے یہ کیا ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، اور اسی کے اوپر کیا ہے بڑے اشکالات ہوئے ہیں کہ عین کے اقرار کو آپ کہتے ہیں کہ مال غیر میں ہے، اور دین کے اقرار کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جی مال غیر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دقیق نقطہ ہو گیا،
واضح ہے؟ تفصیل کے کیا کہہ لو گے؟ یہی تفصیل بعض کثیر سیستانی کے فتاویٰ میں آتی ہے تو اگلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دقت میں دیکھا جائے تو بات دو ہیں۔ وہاں پہ جو عین کے اوپر اقرار کیا تو عین کے اوپر تو حق تھا کسی اور کا، لیکن جو دین تھی دین کے اوپر تو کسی کا حق نہیں ہے نا ابھی تک، ٹھیک ہے، جو دین کے اوپر حق نہیں ہے کسی کا، تو اس کا مطلب وہ کسی اور کے حق میں تو اقرار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ اپنے برخلاف ہی کیا ہے اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو اب یہ کیا بحث ہے یہاں پہ، ولا يقبل اقرارہ، لا يقبل اقرارہ یعنی اقرارہ کیا مطلب؟ اقرار اور مفلس ہے کہ مفلس کا اقرار جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا فی حال تفلیس، حال تفلیس میں، لیکن کس چیز کا اقرار؟ بعین، عین سے کیا مراد ہے؟ بعین خارجی موجود ہے، کہ جو خارج میں کیا ہوتی ہے؟ عین موجود ہوتی ہے، جیسے کیا کہتے ہیں؟ جزئی شخصی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلی کے مقابلے میں عین کس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے؟ کلی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ لتعلق، کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ لتعلق حق الغرماء باعیان مالہ قبلہ، کیونکہ غرماء کا حق متعلق ہو گیا ہے باعیان مالہ، اس مفلس کے مال کی جتنی بھی اعیان ہیں خارج میں، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر غرماء کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ کب؟ قبلہ، قبلہ سے کیا مراد ہے؟ قبل الاقرار، اقرار سے پہلے، اقرار سے پہلے، اور بعد الحجر، نہیں مفلس ہونے سے پہلے تو اس کی چیزیں اپنی تھی نا، اس کو تو کسی کا حق نہیں تھا نا، مفلس ہونے سے پہلے تو اس کو آزادی تھی نا اپنی چیز جدھر بیچے، جب پابندی لگی، پابندی لگنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کی اعیان اپنی نہیں رہی، دوسروں کی ہو گئیں، ایسے ہی ہے، قبل اقرار ہی ہوگا، اقرار سے پہلے پہلے یہ چیزیں اس کی اپنی نہیں تھیں، کیونکہ حال تفلیس میں ہے نا، بعد تفلیس ہے، بعد تفلیس جب اسے کہہ رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ اقرار سے پہلے اس کی چیزیں اپنی ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ فَيَقُونُ اِقْرَارُهُ بِهَا، پس اس مفلس کا اقرار کرنا بہا، بہا کا مطلب بالعین، بالعیان، یہ کیا ہو جائے گا؟ فی قوت الاقرار بمال الغیر، یہ کس کے حکم میں ہو جائے گا کہ گویا کہ یہ مال غیر کا کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے، اور مال غیر کا اقرار کیا نافذ نہیں ہوتا۔ ایک یہ دلیل ہو گئی کہ یہ اقرار علی انفسہم ہے ہی نہیں، بلکہ اقرار کیا ہے؟ علی غیرہم ہے، جو کہ نافذ نہیں ہوتا۔ دوسری کیا ہے کہ وللحجر ان التصرف المالی، کہ للحجر ہے اس کے اوپر پابندی ہے شرعی طور پہ، کس بات کے اوپر؟ کہ ان التصرف المالی، کہ وہ مالی تصرف نہیں کر سکتا۔ المانی، یہ جو حجر ہے نا، حجر ان تصرف، یہ معنی بن جائے گا من نفوذ الاقرار، اقرار کے نافذ ہونے سے، کیونکہ اقرار کا مطلب کیا ہے کہ گویا کہ یہ کیا کر رہا ہے جی؟ اپنے مال میں تصرف کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا جو موبائل ہے نا میں دوسرے کو دے رہا ہوں، جیسے انشاء تصرف کہلاتا ہے، انشاء البیع، انشاء العقد، انشاء کے طریقے سے اقرار بھی یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ تصرف بن جائے گا۔ تو جیسے انشاء سے اسے منع کیا گیا، اسی طریقے سے اقرار سے بھی اسے کیا کر دیا جائے گا؟ منع کر دیا جائے گا۔ تو لہذا حجر کا مطلب بھی کیا ہے؟ حجر کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے؟ ہوا ممنوع عن التصرف فی مالہ، وہ ممنوع ہو چکا، یمنع لہ ان یتصرف فی مالہ، اس کے لیے منع ہے، سواء کان ھذا التصرف بانشاء العقد او ھذا التصرف باقرار العین، باقرارہ فی عینہ، باقرار کیا کہیں گے اسے؟ عبارت کیسے بنائیں گے؟ باقرار المال للغیر فی عینہ، دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ شہید ثانی نے یہ نقطہ اٹھایا کہ آپ اگر اس اقرار کے اوپر غور کریں تو یہ بھی تصرف بن رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں تقسیم ہونی تھی غرماء میں، اور اس نے درمیان میں کٹھا کھول دیا کہ یہ جو چیز ہے وہ میں نے اپنی تیسری بیوی کو کیا بیچ دی ہے، بیچ نہیں دی بلکہ اقرار کر لے کہ یہ تو ہے ہی اس کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شہید ثانی کی یہ دوسری دلیل ہے، اس میں اشکال ہے، حجر عن التصرف المالی المانع من نفوذ الاقرار، کہ ایسا ممکن ہے کہ بھائی تصرف کی کوئی چیز موجب ہو لیکن وہ انشاء تھوڑی ہے، اسے اصل انشاء سے منع کیا گیا ہے، اور تصرف سے ممکن ہے کہ مثال کے طور پر جو مفلس ہے اس نے ایک مال لیا تھا، حیوان لیا تھا، اس کا جو خیار ہے وہ 3 دن ہے بالفرض، اور جیسے وہ حیوان لایا دوسرے دن اس پر حجر لاحق ہو گیا، حیوان میں نقص پایا گیا، اب اس کے پاس خیار کا ہونا اور خیار کو استعمال کرنا بھی موجب تصرف ہے، بالفرض اگر میں کہوں گا فسخ کروں گا عقد تو یہ جو عین ہے یہ اب میرے اما سے خارج ہو گئے، پھر تو اس کو بھی اب منع کیجیے، جبکہ شہید اس کو منع نہیں کرتے، شہید کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے،
یہ کر سکتا ہے؟ یہ نقض ہو جائے گا نا آپ کا کہ فلاں جگہ پہ بھی آپ کی یہی بات آ رہی تھی، ہاں وہی فلاں نقص- جگہ پہ، تو نقص ہے نا۔ ہاں اس جگہ پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر بات کریں گے۔ ہاں فی الحال یہ تو بات تو واضح ہے نا کہ تصرف تو ہے یا نہیں ہے، تصرف تو ہے بھائی، اقرار کرنے کے بعد وہ موبائل ادھر ہی کھڑا تھوڑی اس کے پاس پڑا رہے گا، وہ اٹھا کے دینا پڑے گا نا اس کو، اس کا تھوڑی تصرف ہے، اگر وہ نکال دے گا حاکم شرع اٹھا کے دے دے اس چیز کو، جو بھی ہے نا یہ تو تصرف کر رہا ہے نا اپنی طرف سے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو موبائل پڑا ہے وہ میری تیسری بیوی کا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہے وہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلے بندے کیا کہیں گے کہ بھئی آپ اپنے موبائل میں کیوں تصرف کر رہے ہیں، ہماری سب کی نگاہیں ایسی آئی فون پہ تھیں کہ یہ 2-3 لاکھ میں بکے گا، ہمارے قرضہ اترے گا۔ یہ میری ہے ہی نہیں جو میں اقرار کر رہا ہوں کہ میری نہیں ہے، ہاں میری اپنی مال میں تم تصرف نہیں کیا۔ ہاں یہ وہی غرما کیا کہیں گے کہ یہ موبائل اب ہمارا ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا، آپ پر حجر آ گئے، جتنی اعیان آپ کے پاس تھی وہ ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو میرے اپنا مال ہے وہ آپ کا ہو گیا، جو میرے پاس دوسرے کا پڑا ہے میں اقرار کروں کہ میرا نہیں وہی ہے مال، اس کو میں تصرف کر سکتا حجر کے بعد آپ کا حجر کے بعد تو آپشن ختم، حجر سے پہلے کر لیتے ہیں نا، نہیں کر سکتے۔ حجر جب پابندی نہیں لگی تھی تو یہ موبائل اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، ان کو کہہ رہا تھا یہ میرا موبائل ہے جی، میں نے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے پابندی لگی اور انہوں نے کہا ہاں جی آپ موبائل جو ہے اس کا بیچنا ہے، حاکم شان کیا موبائل بیچو، اس کا سب کے کیا قرضے ادا کرو، ادھر اس نے کہہ دیا کہ یہ موبائل تو میری محبوبہ کا ہے، اقرار یوں کر لی۔ بازیاں ہوں گی نا، پہلے کہا میری ہے، ہاں بعد میں کہا نہیں ہے، تو ہاں الگ وہی فرض کر رہے ہیں، لیکن وہی پابندی یہی ہے نا، دوسرے کا مال اگر یہی نظام چل رہا ہے کہ پہلے اس کا اقرار نہیں تھا، حجر سے پہلے نہیں تھا، حجر کے بعد اس کا اقرار آیا، اس کو فرض کرنا پڑے گا، پہلے اقرار نہیں ہے۔ نہیں ہے نا، ظاہری بات ہے نہیں ہے، پہلے اگر اس نے کہہ دیا تو واضح اسی لیے ہے نا، کیونکہ اگر پہلے اس نے کہا ہوا کہ یہ مال میرا ہے ہی نہیں، میری محبوبہ کا ہے، اس کے اوپر تو شرع پابندی نہیں لگائے گا نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بات ہے تو واضح ہے حجر کس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اپنے مال کے اوپر ہوتی ہے نا، ایک بندے کے پاس کیا دوستوں کی چیزیں امانت کے طور پہ پڑی ہوئی ہیں تو شارع آ کے سب کے اوپر تھوڑی پابندی لگائے گا۔ پہلے کوئی کچھ نہیں بتایا، جب حجر لگا تو پھر کہہ رہا ہے یہ دوسرے کا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ غرما کی حق تلفی کرنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو قبول نہیں کریں گے ہم، اگر وہ پہلے اقرار کر دیتا تو پہلے ہی خارج ہو جاتی۔ اس بات کی بنا پر اس نے جو مثال بنایا نا اس پر بھی کیا نام حجر لاحق نہیں ہوتا ہے، اس نے جو مثال بنایا چونکہ وہ بھی اس کا اپنا مال نہیں ہے، پہلے اس نے اقرار نہیں کیا ہے کہ یہ کیا نام ہے اس میں مجھے فسخ کیا، وہ آگا کہہ رہے ہیں اپنے مسئلہ بھی اور اختیار نہیں دیکھیں وہ جو اس کا اپنا مال تو نہیں ہے نا۔ نہیں خیار والی جو بات کر رہے ہیں، ہاں خیر وہ تو اپنی جگہ پہ دیکھیں گے، وہ جب بحث شروع لیکن جب اس کے پاس آئے گا تو پھر وہ بھی غربا میں ٹھیک ہے، بہرحال وہ اور بحث ہے، چلیں۔ تو یہ نقطہ واضح ہے ان کا شہد ثانی کا دوسرا کہ یہ جو اقرار ہے نا یہاں پہ آپ اس کو تصرف ہی آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، گویا کہ جو حق غرما جیسے عین کے متعلق ہوا تھا اب وہ عین میں تصرف ہو جائے گا، کیسے تصرف ہو جائے گا کہ وہ عین کیا ہے غرما کے علاوہ ایک تیسرا بندہ آ کے لے جائے گا، ٹھیک ہے جی، غرما کی حق تلفی اب تو یہ ان کے حق تلفی کا یہ بحث ہو جائے گا۔ اچھا جی، وَيَصِحُ اِقْرَارُهُ بِدَيْنٍ، لیکن اگر یہ اقرار عین کا نہیں کرتا بلکہ دین کا کرتا ہے تو وہ صحیح ہے۔ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کیوں صحیح ہے، آپ دلائل شروع ہو رہے ہیں، لأنه عاقل مختار، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عاقل اور مختار ہے، ٹھیک ہے جی، کسی نے زبردستی تو نہیں کہا نا، مختار ہونا ضروری ہے یہاں پہ، اگر یہ ہو کہ بھی کوئی زبردستی سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، مکرہ ہے تو پھر تو نہیں ہوگا نا، عاقل بھی ہے اور صاحب اختیار بھی ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہے، تو فیدخل فی عموم، تو یہ اس عموم میں داخل ہو جائے گا، یہ روایت کا عام ہے کہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، ٹھیک ہے جی، یہ اگر معتبر ہے روایت، معتبر ہو یا نہ ہو یہ قاعدہ عقلی بھی ہے، یعنی عقل کی اس کی تائید بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال میں دونوں کے ہاں متفق علیہ ہے روایت، اہل سنت ہمارے استفادہ کا دعویٰ بھی شاید ہے اس کے اوپر۔ اچھا، والمانع فی العین منتف ہونا، اب یہاں پہ یہ اس سے کیا کہتے ہیں اشکال مقدر کا جواب، جی کہ آپ نے ٹھیک ہے، عین میں کیوں کہا یہاں پہ، ہاں کہ عین میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی حق غرما کی جو ہے وہ تلفی ہو جائے گی اور حق غرما اس کے متعلق ہو سکتے ہیں، دین میں یہ چکر نہیں آئے گا، کہتے ہیں کہ جو عین میں معنی آ رہا تھا نا کہ وہ مال غیر کے اوپر ہو رہا تھا اور تصرف ہو رہا تھا، یہ عین والا جو معنی ہے یہاں پہ منتفی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، لأنه یعنی لأن الاقرار فی العین منافع لحق دیان المتعلق بہا، کیونکہ جو عین میں جو اقرار کیا جاتا ہے وہ منافی ہوتا ہے دیان، یا دیان کہتے ہیں، دیان میں خیال لفظ ہوگا کہ جو دیان جو قرض دینے والے ہیں غرما ہیں ان کے حق کے منافی ہوتا ہے، دیان کا وہ حق کہ جو اس عین کے متعلق ہو چکا ہے ان کے حق کے منافی ہوتا ہے، اور ابھی اس نے عین میں اقرار کیے نہیں ہے تاکہ ان کے حق کے منافی ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو عین پڑی ہیں نا یہ ساری کے ساری کن کو ملیں گی، غرما کو ملیں گی، انہیں کہتے ہیں بھی آپ لوگ ٹینشن نہ لو، جیسے آئی فون موبائل کے اوپر آپ کی نگاہ تھی وہ والی اس موبائل کے میں نے اقرار نہیں کیا کہ وہ میری محبوبہ کا ہے،
لہٰذا آپ ٹینشن نہ لو، وہ موبائل آپ کی رہے گا، آپ لوگ بیچو گے اور آپ کو کیا قرضہ ملے گا۔ میں ایک اضافی اقرار کر رہا ہوں کہ ایک کلی موبائل کیا ہے، وہ میری محبوبہ کیا ہے، یوں میں نے اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے، المال الکلی، کلی کا کیا، شخصی کا تو نہیں کیا، خارج والی کا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دیان کو کچھ ہوا یا نہیں ہوا، انہیں تو کچھ نہیں ہوا، ان کا حق تو کچھ نہیں گڑبڑ ہوا، جبکہ اگر عین کا اقرار کرتا تو دیان کا حق کیا ہوتا، متاثر ہوتا، دیان کا۔ ایک طرح سے نقصان متصور کیا جا سکتا ہے کہ علماء کا یہ، ارے بھائی پہلے ہم لوگ مثلا 3 تھے، اب چوتھا بھی آ گیا، ہاں، اب جو آیان ہے وہ 4 میں تقسیم ہو ٹھیک ہو گیا۔ اسی وجہ سے شہید اول نے کہا کہ اب یہاں پہ یہ جو نیا بندہ ہے یہ پہلے کے ساتھ شریک بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں، نہیں وہ شریک ہی نہیں ہوگا، اصلاً شریک ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جو آغا صاحب نبی کہا کہ بھئی غرما کہیں گے ٹھیک ہے ابھی موبائل تمہیں ملے گا، لیکن ابھی چوتھا غریم بھی بن گیا نا ایک، وہ غریم بھی آ جائے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ تھوڑا ہو جائے گا۔ تو شہید ثانی شہید اول کیا فرمائیں گے کہ نہیں، وہ شریک ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ فلا یشارک المقر وَهُنَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَهُنَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ کیا مطلب، یعنی وَهُنَا یہاں پہ کیا مطلب، جب دین کا اقرار کر رہا ہے تو يَتَعَلَّقُ الْإِقْرَارُ بِذِمَّتِهِ، یہاں پہ اقرار کس کے متعلق ہو رہا ہے، اس کے ذمہ کے متعلق ہو رہا ہے، عین کے متعلق نہیں ہو رہا، تاکہ آپ کہیں کہ عین میں کیا ہو جائے گا، حق دیان ہے، جبکہ ذمہ میں تو حق دیان نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ فلا یشارک المقر له، اچھا پوری عبارت ہے، کیسے عبارت، فلا یشارک المقر له، چنانچہ شریک نہیں ہوگا جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے۔ تو یہ جو عبارت ہے نا یوں ہونی چاہیے، جس طرح کے بعض نسخوں میں ہے کہ لا یشارک المقر له الغرماء، ہاں صحیح، ٹھیک ہے، مفعول کا کیا کریں گے، اضافہ کریں گے کہ مقر لہو یعنی جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے وہ باقی غرماء سے کے ساتھ کیا شریک نہیں ہوگا۔ شریک کیوں نہیں ہوگا، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے دونوں کے حقوق کی کیا کرنی ہے، رعایت کرنی ہے، جمع بین الحقین، جمع بین الحقین کو سوال آتا ہے کہ جمع بین الحقین کو کھول لیں آپ، کیسے یہ دلیل بنی ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ 2 حق ہیں، ایک حق الغرماء ہے، ایک حق الشریک، ایک حق المقر لہو ہے، ٹھیک ہے۔ تو حق الغرماء کیا ہے، عین کے اوپر ہے، آیان کے اوپر ہے، لہذا ان کا پورا حق کیا ہے اس میں رہے گا، لا یشارکہم غیرہ، ان کے ساتھ کوئی غیر شریک نہیں ہوگا۔ اور ایک حق کس کا ہے، مقر لہو کا ہے، مقر لہو کا حق کس میں ہے، فی ذمتی، فی المال الکلی ہے، الثابت فی ذمت المفلس، ٹھیک ہے۔ تو حق غرماء اس مال کلی میں رہے گا، اور اس حق غرماء میں بھی کوئی اس کا غیر کیا شریک نہیں ہوگا۔ تو اس طرح دونوں کے حق اپنی اپنی جگہ پہ کیا رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ تو دونوں کے حق تبھی محفوظ رہ سکتے ہیں کہ جب آپ عدم مشارکت کا دعویٰ کریں۔ اگر آپ مشارکت کا دعویٰ کریں گے تو پھر غرماء کا حق تو جو ہے وہ گیا، ٹھیک ہے، ہاں، مقر لہو کا حق بھی تھوڑا ہو جائے گا ایک طرح سے، ٹھیک ہے، شریک ہو جائے گا۔ وقوّ الشیخ وتابع والعلامۃ فی بعض کتبہ المشارکہ، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ دین والی صورت میں کہ جب دین میں اقرار اس نے کر لیا تو شیخ نے، یعنی شیخ سے کیا مراد ہوگا، شیخ طوسی علیہ رحمہ اور علامہ اپنی بعض کتب میں انہوں نے مشارکت والے نظریے کو کیا مضبوط کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیا جو ہے وہ غریم آ جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا، آیان میں شریک ہو جائے گا۔ اس کی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کتنے دلائل قائم کیے، تقریباً 4 دلائل جو ہے وہ قائم کیے۔ اب ان کے 4 دلائل ہوں گے اور شہید ثانی ان کا کیا کریں گے، رد کریں گے۔ للخبر، پہلی دلیل جو ہے ان کی خبر ہے، خبر سے مراد یہی خبر نبوی ہے، ہاں، اقرار لقرار نفس نافذ۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اقرار کو آپ جب نافذ کر رہے ہیں تو ایک نیا غریم بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ما وہ معنی الاقرار، کہ اقرار کے یہاں پہ کیا معنی ہے، اقرار کو آپ نافذ کر رہے ہیں، اقرار کو نافذ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک اور غریم آ گیا، جب غریم آ گیا تو آپ شریک کیوں نہیں کر رہے، اس کو آپ شریک کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کیا خبر ہے، وَلِعُمُومِ الْإِذْنِ فِي قِسْمَةِ مَالِ بَيْنَ غُرَمَاءِ، اذن کیا ہے، عام ہے، امام علیہ السلام کی طرف سے اذن کیا ہے، عام ہے کہ فی قسمت مالی بین غرمائی، کہ جتنے بھی اس کے غرماء ہیں تمام کے درمیان کیا ہوگا، مال کیا ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، تفصیل نہیں ہے کہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اس نے اس کے غرماء اور یہ روایت جو ہے وہ کیا نام ہے، جو اس کی شرح ہے فخر، کیا جواہر فخریہ، ہاں، جواہر فخریہ میں یہ روایت انہوں نے یوں کر کے نقل کی کہ امام علی علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ روایت نقل فرمائی کہ کان یفلس الرجل اذا التوى على غرماء ثم يأمر به
फ़युक़स्समु मालुहु बैनहुम बिलहिसास फ़इन अबा बाअहु फ़क़ुस्सिम बैनहुम यानी मालुहु। तो वहाँ पर रवायत क्या मुतलक थी कि एक बंदा जो है वो अगर अपने गुरमा के ऊपर सुस्ती करता है, उन्हें जो है वो नहीं अता करता, तो फिर इमाम ने हुक्म दिया कि इसका का सारा माल क्या है, इसके गुरमा के दरमियान क्या है, तकसीम कर दो। अगर वो ख़ुद तकसीम नहीं करता तो बेचो माल को, बेचने के बाद सारा क्या है, तकसीम कर दो। अब यहाँ पे जो इमाम ने हुक्म दिया था कि इसके गुरमा के दरमियान सारा माल तकसीम कर रो, क्योंकि वो खुद नहीं दे रहा, तो ये मुतलक था। इसमें ये तो नहीं था कि वो जो है वो मुकर्रर लहू के अलावा बाकी गुरमा होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, अल गुरमा चाहे वो बादल इकरार वाले गुरमा हों या क्या है क़ब्ल इकरार वाले गुरमा हों, दोनों के क्या है ये रवायत क्या शामिल है। ठीक है, तो इस अमूम की वज़ाहत कैसे करेंगे कि हाज़ल अमूम शामिलुन ले जमीअल गुरमा सवाउन कान अल गुरमा मिन क़बील अल इकरार औ मिन गैर अल इकरार। ठीक है, दो दलीलें होगी। तीसरी दलील के वलिल फ़र्क़ बैन अल इक़रार वल इंशा, कि इकरार और इंशा में फ़र्क है। ठीक है, पाबंदी किसके ऊपर लगी हुई है, इंशा के ऊपर लगी हुई है, इकरार के ऊपर तो पाबंदी नहीं है। क्यों, फ़इन्नल इक़रार इख़बारुन अन हक़्क़िन साबिक़िन, इकरार जो है वो गुज़श्ता हक़ जो हजर से पहले था हिकायत है, उसकी क्या है वो ख़बर दे रहा है। वो ख़बर दे रहा है कि भाई अभी आपको तो ये गरीब मिले हैं ना, 4 बंदे गरीब हैं, तो कुछ गुरमा के मैं भी आपको बताता हूँ कि भाई फ़लाँ क़िबला को भी क्या है मैंने पैसे देने हैं, फ़लाँ जो बंदा है उसको भी पैसे देने हैं। तो ये इंशा थोड़ी कर रहा है, ये तो आपको ख़बर दे रहा है कि गुरमा क्या हैं, ये 4 नहीं हैं बल्कि 2-3 क्या हैं और भी हैं। वल हजर इन्नमा युबतिलु इहदासल मिल्क, और हजर क्या करता है, मिल्क के इहदास को यानी इंशा को क्या करता है, बातिल करता है। ये हजर के बाद क्या करेगा जी, किसी को मिल्क में नहीं दे सकता। ठीक है जी, ये क्या होगी जी, तीसरी दलील होगी ना। ठीक है, और तीसरी होगी, हाँ ख़बर उमूम, और ये तीसरी होगी। ठीक है, इकरार और इंशा में फ़र्क है। इसी तीसरी दलील का ये ततिम्मा होना चाहिए कि ठीक है इख़बार है तो फिर क्या हो गया, वलअन्नहु कल बय्यनते। ठीक है, उसका जो इकरार है और वलअन्नहु यानी वलअन्न हाज़ल ख़बर, क्योंकि ये जो उसका इख़बार देना है ये क्या है, बय्यना की तरह है, एक किस्म की गवाही हो गई कि वो खुद गवाही दे रहा है कि ये और भी क्या गुरमा है। वमा क़यामहा, और अगर यही बय्यना कायम हो जाता है कि भाई और भी गुरमा हैं, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं, ठीक है कि बय्यना हुज्जत है, लिहाजा अभी 3 गुरमा थे, अभी गवाहों ने आके बता दिया कि चौथे बंदे के इसमें पैसे देने हैं, तो ला इश्काल फिल मुशारकत है। जब बय्यना आ गया तो फिर मुशारका में कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा इसका इकरार इख़बार है और इसका इख़बार क्या है, बय्यना की तरह है। ठीक है, इसका इख़बार बय्यना की तरह है। इस नुक्ते के ऊपर क्या है, ये फ़कत दावा है। शेख सानी यही सवाल उठाएंगे कि भाई हर किस्म का ख़बर देना क्या बय्यना होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बाज़ का ऐसी ख़बरें होती हैं कि जो बय्यना का दर्जा नहीं रखती हैं। ठीक है, लिहाजा इसको साबित करना पड़ेगा कि ये जो इकरार इख़बार है और इख़बार बय्यना की तरह होता है, बय्यना की तरह बतौर मुतलक हम कहेंगे, ये क्या है, मुश्किल बात है। तो लिहाजा ये क्या बनेगी, 3 दलीलें बनेगी, और लिअन्नहु कल बय्यना को इसी तीसरी दलील का क्या बना देंगे, ततिम्मा बना देंगे। ठीक है जी, या जो है वो कुछ शुरुआत वालों ने इसको 4 दलीलें बनाई हैं, ततिम्मा नहीं बनाया। उन्होंने क्या है कहा कि इकरार जो है वो बय्यना की तरह है, वलिअन्नहु कल बय्यना थे, लिअन्नल इख़बार कल बय्यना नहीं कहा, लिअन्नल इक़रार कल बय्यना। ठीक है जी, चौथी दलील बन जाएगी। अच्छा, अब जो है वो इनको क्या करेंगे, शहीद सानी क्या करते हैं, रद्द करते हैं। वयुश्कलो, इनके ऊपर क्या इश्काल किया गया कि बेअन्ना रद्द इक़रार ही लैसा लिनफ़्सिही, कि हम जो इसके इकरार को रद्द कर रहे हैं वो लैसा लिनफ़्सिही, वो इस वजह से रद्द नहीं कर रहे कि इकरार अला अनफुसिहिम था तो हम उसको फिर भी रद्द कर रहे हैं। इन्होंने पहली दलील क्या दी थी, मुशारकत के ऊपर ख़बर दी थी ना कि ये इकरार अला अनफुसिहिम है ना। दैन में क्या होता है, किसी और के माल के ऊपर तो इकरार नहीं होता ना। इकरार अला आइन में और इकरार अला दैन में क्या फ़र्क था, यही फ़र्क है कि इकरार आइन में गैर के ऊपर है और इकरार अला दैन में गैर के ऊपर तो नहीं है ना। अलमाल असाबित फ़ी ज़िम्मती, ये तो गैर का तो नहीं है ना। ठीक है,
تو کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے اقرار کو ہم نے رد کیا تھا لیس نفسی، وہ اس وجہ سے رد نہیں کیا تھا کہ یہ اقرار علی انفسہم ہے، اور علی انفسہم کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، یوں تو نہیں کیا تھا، بل لحق غیری، بلکہ اس کے اقرار کو ہم اس لیے رد کر رہے ہیں، کہاں پہ، مشارکت کے باب میں آ کے، کہ لحق کے غیر ہی، وہ دوسرے کے حق کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، اس کے اپنے حق تک تو ہم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو باتیں تھیں نا، دو باتیں اگر بھولی نہ ہوں، شہید اول اس چیز کو مانتے ہیں کہ دین میں اقرار کیا نافذ ہوگا، لیکن مشارکت کو نہیں مانتے، مشارکت کو نہیں مانتے نا، اقرار کو نافذ مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اقرار کو رد نہیں کر رہے، لیکن کون سے اقرار، جو اس کی اپنی حد تک ہے، اپنی حد تک کیسے ہے کہ مال اس کے ذمہ پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، المال یثبت فی ذمتہ ہی بعد اقرارہ، یہ تو مانیں گے وہ، لیکن جب آپ مشارکت میں اقرار کو لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ تو اقرار کیا ہے، دوسرے کے مال کے اوپر جا رہا ہے بھائی، یہاں پہ ہم اقرار کو کیسے مان سکتے ہیں، کیونکہ اب آیان اس کی رہی ہی نہیں ہے کہ جس میں اگر ہم اس کو شریک کریں گے تو گویا ہم نے جو غرما کے آیان تھی اس میں اس کو شریک اس میں کیا شریک کر رہے ہیں، بل لحق کے غیری، یہاں پہ جو رد اقرار ہے نا، کہاں پہ، مشارکت میں، شراکت میں جو رد اقرار ہے وہ لیس لنفسی، وہ اپنے اس کے نفس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لحق کے غیری، وہ دوسرے کے حق کی وجہ سے ہے، کیونکہ معنی المشارکہ کیا ہے کہ انہ شریک مع الغرماء فی اعیانہم، ٹھیک ہے، تو اعیان میں گویا کہ شریک ہو رہا ہے، جبکہ اعیان تو کیا ہے، اس کی ملک میں ہے ہی نہیں، اعیان کے اوپر تو کیا ہے، ان کا حق ہو چکا ہے، لہٰذا اس پوری بات کو کیا آپ کھولیں گے، واضح ہے، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ لیس لنفسی میں آپ کیا کریں گے کہ لیس لنفسی کیوں نہیں ہے یہاں پہ، اس وجہ سے لیس لنفسی ہی نہیں ہے بلکہ غیری ہے، کیونکہ جب یہ اقرار کرے گا تو وہ جو مقر لہو ہے وہ آیان میں شامل ہو جائے گا، جبکہ آیان اس کی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا مشارکت والے باب میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقرار کو جی اس لیے ہم رد کر رہے ہیں کیونکہ وہ علی انفسہم تھا، وہ علی نفسی اقرار ہے ہی نہیں اس کا، بلکہ علی حق کے غیری ہے، فلا ینافی الخبر، پس خبر کے ساتھ منافات ہی نہیں رکھتی، خبر میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اقرار علی انفسہم نافذ ہے، اور یہاں پہ اقرار علی انفسہم کا ہم اقرار ہی کیا نام ہے، انکار کر ہی نہیں رہے، ہم تو مان رہے ہیں، کیسے مان رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرار علی دین کی صورت میں اقرار نافذ ہے، دین کے ذمہ پہ آ جائے گا، لیکن مشارکت میں کیا آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے، مشارکت میں تو خبر جاری نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس میں انہوں نے کیا کیا دقت فرمائے، یعنی فلا ینافی ھذا الاقرار، فلا ینافی رد الاقرار، یوں کہہ دیں، فلا ینافی ہے الخبر، پس اس رد اقرار کے منافی نہیں ہوگی کیا چیز، خبر، خبر تو کہہ رہی ہے اقرار کو رد نہیں کرنا نا، جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اقرار کو رد کر رہے ہیں، تو رد اقرار اور خبر میں کیا ہے کہ انفاذ اقرار، یہ دونوں منافات نہیں رکھتی، کیونکہ خبر اقرار کو کہاں پہ نافذ کر رہی ہے، جب علی نفسی ہو، اور ہم اقرار کو کہاں پہ رد کر رہے ہیں کہ جو علی حق کے غیری ہے، نہ کہ علی نفسی کی وجہ سے، ہاں، فلا ینافی، اگر اس کو ینافی کا فائل اس کو عدم شراکت کو بنائے کہ اس کی عدم شراکت جو ہے مقر لہو کی، وہ منافات نہیں رکھتی خبر کے ساتھ، اگر آپ وہ بھی معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے آپ بات، فلا ینافی عدم المشارکت، لیکن آپ اسی عبارت کے اعتبار سے دیکھیں تو فلا ینافی رد اقرار ہی، کہ اس کے اقرار کے جو رد ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتی کیا چیز، وہ خبر، ہاں، ٹھیک ہے، خبر میں کیا بات ہے کہ اقرار علی انفسہم کیا جائز ہے نا، خبر میں تو اقرار کے نافذ ہونے کی بات ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، اقرار کو رد کر رہے ہیں، تو دونوں آپس میں منافات نہیں رکھتے ہیں، وَنَحْنُ قَدْ قَبِلْنَاهُ عَلَى نَفْسِهِ، جبکہ ہم اس اقرار کو قبول کر چکے ہیں، جو اس کے خلاف ہے، کہاں پہ، علی نفسی، جو اس کے برخلاف ہے، کیسے قبول کیا ہے کہ بِإِلْزَامِهِ بِالْمَالِ بَعْدَ الْحَجْرِ، کہ یہ بندہ جو ہے وہ الزام رکھتا ہے کہ بالمال کے یہ اس مال کو کیا دے گا، بعد الحجر، حجر کے بعد بھی کیا ہم اس کو کیا کر چکے ہیں، قبول کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر مشکل کہاں پہ آ رہی ہے، مشکل یہاں پہ آ رہی ہے کہ وہ مشارکت المقر لہو للغرماء هو المانع من النفوذ، مشکل یہاں پہ آ رہی ہے کہ جب مقر لہو کو آپ غرماء کے ساتھ شریک کر رہے ہیں تو یہ معنی بن رہا ہے کہ من النفوذ، کہ اس کا اقرار کیا ہو جائے، نافذ ہو جائے، اور یہ معنی ایسا بن رہا ہے کہ الموجب، کہ جو سبب بن رہا ہے کس بات کا، کہ لمساوات الاقرار للانشاء فی المعنی، کہ یہاں پہ جو اقرار ہے وہ اسی انشاء کے مساوی ہو رہا ہے، کس بات میں، معنی کے اعتبار سے، معنی کیا ہے، التصرف المالی، جو شہید ثانی کہہ رہے تھے، وہ نفوذ باعث بنے گا نا،
ہاں وہی نفوذ، یہ اقرار کا نافذ ہونا باعث بنے گا، یا یہ خود اقرار کیا ہے باعث بنے گا. ٹھیک ہے، عبارت کے اعتبار سے کیسے بنائیں گے؟ هو المانع یعنی مشارکت المقرر لہو للغرماء، مقرر لہو کا شریک ہونا غرماء کے ساتھ، یہ معنی بنے گا. کس چیز سے معنی بنے گا؟ من النفوذ، یعنی اس کے اقرار کے نافذ ہونے سے. کون سے اقرار کا نافذ ہونا؟ کہ جو اس بات کا سبب بن جائے گا، یعنی اقرار کا نافذ ہونا سبب بن جائے گا، یہ نفوذ سبب بن جائے گا، یہ اقرار سبب بن جائے گا. کس بات کا؟ کہ لمساوات الاقرار للانشاء، کہ یہاں پہ اقرار انشاء کی طرح ہو جائے گا معنی میں. معنی سے کیا مراد ہے؟ التصرف فی مال الغیر، کہ انشاء میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر رہا ہوتا ہے، اور اقرار میں بھی یہاں پہ یہی ہو جائے گا مشارکت کی وجہ سے، کہ وہ اپنی جو آیان تھیں جو اس کی اپنی نہیں ہیں، علماء کی ہیں، ان میں دوسری اور کو کیا کر رہا ہے؟ شریک کر رہے ہیں. تو کسی اور کو آیان میں شریک کرنا یا ان آیان کو عقد بیع کر کے بیچ دینا تصرف کے اعتبار سے نفس شیء ہے. معنی کیا مطلب؟ یعنی تصرف فی المال، تصرف فی المال کے اعتبار سے کیا ایک ہی ہے. اور اسی کو شیخ ثانی نے اوپر بیان کیا تھا نا، وہ عبارت کیا تھی ان کی؟ وللحاجر ان التصرف المالی المانع من نفوذ الاقرار. وہاں پہ یہی کہا تھا نا کہ جب تصرف مالی سے اسے پابندی لگی ہوئی ہے تو لہذا اقرار نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اقرار عین میں اقرار کرنا کیا تھا؟ مال میں تصرف کرنا تھا. تو یہاں پہ مشارکت کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں کیا کر رہا ہے؟ تصرف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وَقَوْنُهُ كَالْبَيِّنَةِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ، وَقَوْنُهُ یعنی اس اقرار کا بینہ کی طرح ہونا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کیا ہے کہ یہ کون سی دلیل کو رد کر رہے ہیں؟ تیسری دلیل کو. جیسے ہم نے کہا تھا کہ چوتھی دلیل کچھ نہیں کہا ہے، تیسری ایک ہی دلیل تیسری آپ بنا لیں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اقرار ایک خبر ہے، اور اخبار کیا ہے؟ بینہ ہو گیا نا. کہتے ہیں کہ کون کل بینت، اقرار کا بینے کی طرح ہونا مطلقاً، کہ جب بھی بندہ اقرار کرتا ہے تو گویا وہ خبر ہوگی اور بینہ ہو گیا، ہر مقام پہ یہ ممنوع ہے. مطلقاً یعنی چاہے یہ اخبار علی حق الغیر ہو پھر بھی بینہ کی طرح ہوگا، یہ کیا ممنوع ہے. ہاں یہ جو اقرار ہے وہ بینہ کی طرح کب ہوتا ہے؟ کہ جب یہ علی نفسی ہی ہو. علی نفسی ہو تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ اب ایک کیا ہے، مدعی نے اپنے خلاف ہی گواہی دے دی، اپنے خلاف ہی گواہی دے دی تو خود